قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وقال ابن عمر فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان رواہ البخاری فی فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما مقتدا پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان صحیح بخاری، اللہ پاک پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، پھر جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر عہد توڑتا ہے۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور
جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 10، اللہ پاک پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں بیعت کی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر، در حقیقت انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے بیعت کی۔ یہ آیت مبارکہ بیعت کے لیے خاص ہے، اور ہر قسم کی بیعت کے لیے جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فرمائی، اور اسی طرح اس آیت سے خاص مراد وہ بیعت عثمان، بیعت رضوان رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت کی، وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ بیعت رضوان اتنی عظیم بیعت تھی کہ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا ہاتھ بھی ان ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب اس سے اس بیعت رضوان کی فضیلت معلوم ہوئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ بیعت کس بات پر تھی؟ یہ بیعت موت کے اوپر تھی۔ چند سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ کی تعداد حدیبیہ کے موقع پر 1400 یا 1500 کے لگ بھگ، اور ان 1400-1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑنے پر۔ تو یہ بیعت کس بات پر تھی؟ یہ بیعت موت کے اوپر تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یہ ترانہ گایا اور یہ ترانہ پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کس بات کی تھی؟ کہ ہم 1400 یا 1500 کی تعداد میں اپنے سے کئی گنا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ تو بیعت تھی موت کے اوپر۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا جس نے اس بیعت اور عہد کو توڑا وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا، اور جس نے اس بیعت اور عہد کو پورا کر لیا جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا، تو اللہ پاک پروردگار ایسے لوگوں کو جلد ہی اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اور دونوں ہی ہاتھ اللہ پاک پروردگار کے دائنے ہاتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور دونوں ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ دونوں دائنے ہاتھ ہیں۔ ہمارا ایک ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے اور ایک لیفٹ ہینڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہاتھ اور دونوں ہی رائٹ، دونوں ہی سیدھی طرف ہاتھ ہیں، سیدھے ہاتھ ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ کی کیا کیفیت ہے، اللہ کے وجود کی کیا کیفیت ہے، اللہ کے جسم کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ آپ ہی جانتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک پروردگار باکمال اور اکمل ہے،
اللہ کی صفات بھی باکمال اور اکمل ہیں، اور اللہ کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ یعنی جس طرح ہم اسے اپنے ہاتھوں کے اوپر تشبیہ دیں یا اللہ کے وجود کو اپنے وجود پر تشبیہ دیں تو ایسا حرام ہے۔ اور سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کے چہرے کا انکار کر دینا اور اس سے مراد کچھ اور بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساکھ، اللہ کی پنڈلی کا انکار کر دینا اور اس سے مراد اللہ کی قدرت بتانا، اور اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دینا اور اس کی باطل تعویل کرتے ہوئے اسے اللہ کا فضل یا اللہ کی قدرت کہنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی اللہ پاک پروردگار کے مستوی ہونے اور اللہ کے استواء کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی صفات کی باطل تعویل کرنا یہ حرام ہے، اور یا اس کی صفات کا اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی حرام ہے کہ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک پروردگار کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کا ہاتھ اس کی کیا کیفیت تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتائی، پیارے نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی، بس اس پر اسی طرح اس قدر ایمان لانا ضروری اور کافی ہوگا۔ بیعت رضوان کیا تھی؟ حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے رضوان اللہ علیہ مجمعین بیعت لی، اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی، مطلب سیدھی طرح موت میں ہاتھ ڈالنا اور موت میں کودنے پر۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہو پاتی، ہاں جی، تو پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہ 14 اور 1500 کی تعداد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے عمرہ کرنے کے لیے چلے، اور آپ کے ساتھ 14 اور 1500 کے لوگ، 14 اور 1500 کے لگ بھگ آپ کے صحابہ اور لوگ ہیں، اور آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا عمرہ کرنے پر، عمرہ کی ادائیگی پر اہل مکہ نے اجازت نہیں دی۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین سے بات کرنے کے لیے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ عثمان کون تھے؟ عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے۔ عثمان کون تھا؟ عثمان پیارے نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے خاوند تھے۔ ایک بیوی کی وفات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایک وقت میں ایک شخص کا 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک وقت میں 2 دودھ شریک یا 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سورۃ النساء پارہ نمبر 4۔ لیکن جب ان میں سے ایک فوت ہو جائے یا ایک متعلقہ ہو کر عدت گزار ڈالے تو پھر بندہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جناب عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹی دی، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی اور حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوتی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے داماد عثمان، وہ عثمان کہ جب مسلمانوں کے پاس مدینہ پاک میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جناب عثمان نے وہ لاکھوں اور کروڑوں کا کنواں خریدا اور اسے راہ للہ وقف کر دیا کہ جو جتنا مرضی پینا چاہے مفت میں، جبکہ اس یہودی، اس کنویں کا مالک یہودی مسلمانوں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور عثمان نے اپنے مال سے اور پیسے سے وہ کنواں خریدا اور کنواں للہ فی اللہ وقف کر دیا، راہ للہ فی سبیل اللہ کر دیا۔ کون عثمان؟ جس عثمان نے اپنے ذاتی مال سے کئی مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع فرمائی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے خوش نصیب کو ایک نماز کے پڑھنے پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کی ادائیگی پر 1000 نمازوں کا ثواب۔ تو جب سے عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کی، آج سالوں صدیوں گزر چکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برابر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی صورت میں ثواب حاصل ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ کون عثمان کہ جب بھی پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے نبی علیہ السلام نے پیسہ مانگا، آپ نے سونا اور چاندی مانگا اسلام کی سربلندی کے لیے، عثمان نے ہر مرتبہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان نے کمال ہی کر دیا، اتنا مال دیا کہ اتنا مال خرچ کیا کہ پیارے نبی علیہ السلام عثمان کا دیا ہوا مال درم دینار سونا اور چاندی اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یعنی عثمان کے کسی عمل نے عثمان کو نقصان نہیں دینا۔ پیارے نبی علیہ السلام پر اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والا عثمان۔ تو حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا، آپ نے اپنا سفیر بنایا، آپ نے اپنا قاصد بنایا اپنے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جب عثمان مکہ پہنچے، مکہ والوں نے عثمان کو روک لیا، اور عثمان کا مکہ والے بھی بڑا شرم و حیا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرشتے بھی عثمان کا حیا کرنے والے۔ ایک حدیث کے مطابق پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں اور آپ کا گھٹنا ننگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، آپ کی دھوتی اور آپ کی چادر آپ کے گھٹنے سے گوڈے سے اوپر ہے۔ ابو بکر آئے مگر آپ نے اپنا گھٹنا کور نہ کیا، کھلا رکھا۔ عمر آئے، آپ نے اپنا گھٹنا کور نہ کیا، کھلا رکھا۔ ابو بکر کون تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہیں۔ عمر کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اور گوڈے کو کور نہ کیا، کھلا رکھا۔ اور جب تھوڑی دیر بعد عثمان آئے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے گھٹنے گوڈے کے اوپر کپڑا کر لیا اور فرمایا عثمان وہ ہے کہ فرشتے ملائکہ بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے عثمان کو
مکہ والوں کی طرف بھیجا۔ مکے والوں نے عثمان کو روک لیا، کہا آپ نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، کر لو، مگر عثمان اتنا وفادار ہے کہ نہ عمرہ کیا نہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ اب میرے بھائیوں، سفیر کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا اعلان۔ سفیر کو قتل کر دینے کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا اعلان۔ اب چند صحابہ ہیں، چند سو صحابہ، 1400 یا 1500 کی تعداد، بعض روایات میں 1400 ہیں اور بعض میں 1500، تو 14 اور 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں اور حدیبیہ کا مقام ہے۔ افواہ یہ پھیل چکی کہ پیارے نبی علیہ السلام کے سفیر کو قتل کر دیا گیا۔ اب جنگ کا اعلان تھا، سامنے صاف موت کھڑی نظر آ رہی تھی، کیونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے پاس نہ تلوار ہوتی ہے، نہ تیر ہوتا ہے، نہ نیزہ ہوتا ہے، نہ بھالا ہوتا ہے، نہ ڈھال، لڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عثمان کے قصاص پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بیعت کی، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس دن کس بات پر بیعت کی، حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی، تو جناب سلمہ نے جواب دیا کہ موت پر بیعت کی، اور تھی بھی موت۔ آج بھی سمجھ آتا ہے کہ 1500 کے برابر لوگ ہیں، لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اور سبحان اللہ ہیں بھی حالت احرام میں، لڑنے کے لیے سامان کوئی نہیں ہے، دشمن کئی گنا زیادہ تعداد میں ہے۔ جب لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ تو سلمہ بن اکوع کہتے ہیں ہم نے اس دن موت پر بیعت کی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2960۔ وہ 1500 کی تعداد میں تھے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن پر غالب آ گئے۔ آج مسلمان لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، مگر ہماری اوقات سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گھٹیا، ناکارہ اور بیکار ہے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے یہاں جان دینی ہے، اور مکہ والوں کو عثمان کے قتل پر ان سے بدلہ لینا ہے۔ ان کے حملے کی صورت میں یہاں سے بھاگ کے نہیں جانا۔ ہر صحابی نبی اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک کہ جان میں جان ہے، اور صحابہ کرام نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَدَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان۔ اگر وادی مکہ میں عثمان سے زیادہ کوئی شخص عزت والا ہوتا تو عثمان کی بجائے اللہ کے پاک نبی اسے بھیجتے، یعنی عثمان کا مقام اور مرتبہ اس دن سب سے بڑا تھا، اور ہمیشہ ہے کہ پیارے نبی نے عثمان کو سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا یہ 1500 حاجی لوگ ہیں، 1500 حاجی لوگ ہیں، انہوں نے احرام کی 2 چادریں لے رکھی ہیں، لڑنے کے لیے سامان پاس میں کوئی نہیں ہے، مگر جری اور بہادر اتنے ہیں کہ پھر بھی لڑائی پر اور مار دھاڑ پر، عثمان کے بدلہ لینے پر اور میدان جہاد میں ڈٹ کر کھڑے ہونے پر تیار ہیں۔ تو اہل مکہ ڈر گئے، مشرک ڈر گئے کہ یہ 1500 اتنے جری اور بہادر ہیں
کہ یہ موت پر تیار ہو گئے اور بیعت کرنے پر تیار ہوئے تو انہوں نے صلح نامہ بھیجا اور صلح نامے کے اندر اپنی مرضی کی شرائط کر دی۔ جب پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا اور وہ کامیاب اور کامران ہو چکے، تو اللہ پاک پروردگار نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب کی فتح عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے اپنے 1500 صحابہ سے عثمان کے قصاص پر اور کفار و مشرکین سے لڑائی لڑنے پر بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم کے اندر لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، فرمایا انشاءاللہ اس درخت والوں میں سے کوئی بھی آگ میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جن صحابہ کرام نے 1500 کے قریب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکے جنتی ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہوا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا حدیث نمبر 2495، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَةَ، جو حدیبیہ میں حدیبیہ کے مقام پر شامل ہو چکا موجود ہوا اور جو غزوہ بدر میں شامل ہوا، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی ہے، اور فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اللہ پیغمبر کے سارے صحابہ سے راضی ہوا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے، تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور جو پیغمبر کے کسی بھی صحابی کو نعوذ باللہ لعنتی بنائے، نعوذ باللہ لعنتی بتائے یا جہنمی کہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ مردود یہی کہتے اور یہی مانتے ہوئے مر گیا، کیونکہ اللہ کا یہ اعلان ہے، پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا کون ہے؟ جو حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام سے ملا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ پیغمبر کا صحابی ہے اور وہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا بھی اعلان ہے، نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی اور آپ کی دو بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے خاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، عثمان مدینے میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے، اور اسی طرح کے بے شمار غزوہ تبوک جیسے حالات میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عثمان سے پروردگار راضی ہوا، اور عثمان پروردگار سے راضی ہوا۔ اور جو عثمان سے ناراض ہو کر مرا اور عثمان کا بغض سینے میں لے کر مرا، وہ کنفرم لعنتی ہے، وہ بغیر کسی شک کے ملعون ہے۔ اقول قولی ھذا